نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر جماع الإثم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے میرے مالک اے میرے داتا اے میرے مولا اے میرے والی شہنشاہ عالم تو ہے سب سے تیری سرکار ہے عالی شان تیری ہر آن نئی ہے گاہ جمالی گاہ جلالی وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں وگرائی خلق میں ہی سب سے برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی کینا میں نے برائی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ پنجائے غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اپنا بنا لے اے میرے اللہ سن میرے نالے اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ معزز گاؤں کے حضرات اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام اور شعراء نظام گھروں میں اپنی بیٹھکوں پر چوپانوں پر راستوں میں کھڑے ہوئے میرے بزرگ حضرات نوجوان پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں بہت مختصر سے وقت میں اور بہت اہم اور ضروری بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اقرأ باسم ربک الذی خلق میں آپ کو صرف اس آیت کے تعلق سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کی سب سے بابرکت اور سب سے بڑی کتاب جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابوں میں سب سے افضل تمام رسائل میں سب سے افضل
اور زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں آج دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ قرآن کریم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے، اس میں کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر زندگی گزارنے کا رنگ اور طریقہ بتلایا ہے۔ میں آپ کو اس قرآن کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کا سب سے پہلا نازل ہونے والا حرف اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے اقرا یعنی پڑھنے کا تذکرہ کر کے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا سب سے اہم ترین چیز ہے۔ قرآن کریم میں نازل ہونے والا سب سے پہلا لفظ اقرا، یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اگر چاہتا ہے تو وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ لفظ ہمیں تعلیم کا ہنر دکھلا رہا ہے، ہمیں قرآن کریم کا یہ لفظ تعلیم کے بارے میں سبق دے رہا ہے۔ اے لوگو، تم قرآن کریم کو پڑھو، علم دین حاصل کرو۔ آج ہماری قوم مسلمان جس طریقے سے دنیاوی تعلیم سے دور ہوتی چلی گئی، دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور کرتی چلی گئی، دینی تعلیم سے بھی ہماری قوم، ہمارے مسلمان اپنے بچوں کو دور کرتے چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے مدرسوں میں کچھ نہ کچھ طلبہ تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی مار کی وجہ سے وہ طلبہ جو ان مدرسوں میں پڑھتے تھے، یہ رونق زار بن کر جو ہمارے سامنے عمارتیں کھڑی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں مدرسوں کے اندر کھڑی ہیں، وہ سب کی سب خالی نظر آتی چلی گئی۔ کہاں گئے ہمارے وہ بچے؟ کہاں گئے وہ ان گلشنوں میں، ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اے ڈانڈا اے پنہیڑا کے رہنے والے عزت دار لوگوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مدرسوں کے اندر پیسے اس لیے دیے تھے کہ ان مدرسوں کے اندر آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کے بچے علم دین حاصل کریں گے۔ آپ تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی حلال کمائی خرچ کرتے ہیں، اپنی حلال اور گاڑی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ رقم ان مدرسوں کو دیتے ہیں، اس مدرسے کو بھی دیتے ہیں، باہر سے آنے والے دوسرے مدرسوں والوں کو بھی دیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں دیتے کہ تاکہ یہ مدرسوں کی عمارتیں بنیں، یہ تو دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان عمارتوں سے، ان مدرسوں سے ہمارے بچے پڑھ کر نکلے، علم دین حاصل کر کے نکلے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ عمارتیں آج ہمیں گواہی، آج ہمیں تڑپ تڑپ کر خون کے آنسو رو رو کر یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے ہمیں بنایا تھا اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، لیکن تم نے ہم سے اپنے بچے چھین لیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہماری قوم کے لوگوں نے کام پر لگا دیا، مزدوری پر لگا دیا۔ بے شمار لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بے شمار لوگوں سے گفتگو شروع ہوئی، کہنا سننا ہوا، تو ان سب کا یہی جواب تھا کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو کام پر لگا دیا، اب کیسے مدرسے میں بھیجیں گے؟ اے قوم کے لوگوں، تمہاری کتاب
جس کو تم قرآن کریم کہتے ہو، وہ کتاب کا سب سے پہلا لفظ تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ پڑھو۔ کسی دوسرے مذہب کی کتاب میں کوئی سب سے پہلا لفظ یہ نہیں ہے، لیکن تمہاری کتاب میں سب سے پہلا لفظ پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ آج ہم ہی تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ مدرسوں کی عمارتیں، یہ فلک بوز عمارتیں خالی ہو گئی ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں سے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ تم کو ان پڑھ اور جاہل دیکھنا چاہتا ہے۔ زمانہ تم کو ان پڑھ اور